سلطان عبدالحمید کی شخصیت 1293 ہجری تا 1326 ہجری بمطابق 1876 عیسوی تا 1909 عیسوی سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ کے سلاطین میں 34واں سلطان تھا۔ 34 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا کیونکہ اس کا سن پیدائش 16 شعبان 1258 ہجری بمطابق 1842 عیسوی ہے۔ 10 سال کی عمر تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی سوتیلی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کی یہ سوتیلی ماں بانجھ تھی، سو انہوں نے ان کی بہترین طرز پر تربیت کی اور سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرنے کی کوشش کی۔ سلطان عبدالحمید سے اسے بڑی محبت تھی، حتیٰ کہ جب یہ فوت ہوئیں تو اپنی ساری جائیداد اپنے اس بیٹے کے نام وصیت کر گئیں۔ سلطان عبدالحمید ان کی تربیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کے وقار، دینداری اور ان کی پرسکون مدھم آواز کو بہت پسند کرتے تھے۔ ساری عمر اس خاتون کی شخصیت کا عکس سلطان عبدالحمید کی شخصیت پر نمایاں رہا۔ سلطان عبدالحمید نے قصر سلطان میں اپنے دور کے اخلاق و علم میں مایہ ناز اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کی تحصیل کی، تاریخ کا مطالعہ کیا، علم و ادب میں دسترس حاصل کی، تصوف کے رموز و معارف سے آگاہی حاصل کی اور ترکی عثمانی زبان میں اشعار بھی کہے اور ان میں خیالات کا اظہار کیا۔ اسلحے کے استعمال کا تجربہ بھی حاصل کیا۔ وہ تلوار زنی اور تیر اندازی میں کمال مہارت رکھتے تھے، بدنی مشق میں ہمیشہ کرتے تھے، عالمی سیاست پر گہری نظر تھی اور اپنے ملک کے طول و عرض کے حالات و واقعات سے پوری طرح باخبر رہتے تھے۔ اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ یورپ کا دورہ۔ سلطان عبدالعزیز نے یورپ کا دورہ کیا۔ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس عثمانی وفد میں ایک شخص امیر عبدالحمید بھی تھا، جو یورپیوں کے سامنے اپنے سادہ لباس اور پاکیزہ قابل تعریف سیرت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ امیر عبدالحمید نے اس دورے کی خصوصی تیاری کی اور اس کے لیے خصوصی معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے مغرب میں جو کچھ دیکھا اس کے بارے اپنے گہرے مشاہدے اور صحیح موقف کا اظہار کیا۔ اس عثمانی وفد نے اس دور کی اہم یورپی سیاسی شخصیات سے ملاقات کی، جیسے فرانس کے نپولین ثالث، انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریہ، بیلجیم کے لیوبلٹ ثانی، جرمنی کے گلیوم اول اور آسٹریا کے فرانسوا جوزف وغیرہ۔ اس سے پہلے یہ وفد سلطان عبدالعزیز کی میت میں مصر کا دورہ بھی کر چکا تھا۔ مصر میں انہوں نے یورپی چکا چوندھ جھوٹی روشنی کا منظر غیر مطالعہ کر لیا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طرح مصریوں نے یورپی تعلقات کو اپنایا ہے، جس کی بدولت ان کو بیرونی قرضوں کی ضرورت پیش آئی ہے اور وہ قرضوں میں بری طرح جکڑ دیے گئے ہیں۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ مصر کی یہ حالت والی مصر اسماعیل پاشا کے اسراف اور فضول خرچی اور مصر کو یورپ کے رنگ میں رنگنے کا نتیجہ ہے۔ اب مصر کے بعد یہ وفد یورپ کا دورہ کر رہا تھا۔ یہ دورہ 21 جون سے شروع ہوا اور 7 اگست 1867 عیسوی تک جاری رہا۔ اس دوران عثمانی وفد نے فرانس، انگلستان، بیلجیم اور ہنگری کی دولت آسٹریا کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ اس یورپی سیاحت کے دوران عبدالحمید نے کئی تجربات حاصل کیے اور بعد میں اپنے دور حکومت میں ان سے پوری طرح استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے درج ذیل امور خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یورپی زندگی، اس کے تمام لوازمات جیسے حیرت افزا اقتصادی طریقے، مختلف اخلاقیات اور ثقافتی رجحانات، صنعتی اور عسکری ترقی، بالخصوص فرانس اور جرمنی کی بری اور برطانیہ کی بحری فوج، عالمی سیاسی کھیل، دولت عثمانیہ کی سیاست پر یورپی طاقتوں کا اثر انداز ہونا، بالخصوص نپولین ثالث کا اثر عبدالحمید کے چچا سلطان عبدالعزیز پر اور نپولین کا ان پر دباؤ تاکہ وہ وزیر علی پاشا کی مدد کریں، حالانکہ سلطان عبدالعزیز محسوس نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی غیر ملکی قوت کے زیر اثر ہیں۔ امیر عبدالحمید کو اپنے اس دورے کے دوران اس بات کا یقین ہو گیا کہ فرانس لہو و لعب کا ملک ہے، انگلستان ثروت، زراعت اور صنعت و حرفت کا، جبکہ جرمنی تنظیم، عسکریت اور نظم و ضبط کا ملک ہے۔ امیر عبدالحمید سب سے زیادہ جرمنی سے متاثر ہوئے، اسی لیے انہوں نے اپنے دل میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا کہ جب وہ زمامی اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے تو عثمانی لشکر کو ٹریننگ کے لیے جرمنی روانہ کریں گے۔
امیر عبدالحمید اس دورے کے دوران مغرب سے بہت متاثر ہوئے، اور اسی چیز نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے ملک کے اندر مختلف شعبوں تعلیم، صنعت، نقل و حمل اور فوج میں نئی ایجادات کو متعارف کرائیں۔ انہوں نے آبدوز جہازوں کی خریداری کی، ان جہازوں کو جدید اسلحہ سے لیس کیا، اپنے ذاتی خرچ پر ملک کے طول و عرض میں ٹیلی گراف کا اہتمام کیا، جدید اسکولوں کی بنیاد رکھی، ان میں عصری علوم کی تدریس کو لازم کیا۔ انہی کی کوششوں سے پہلی بار دولت عثمانیہ میں پہلی بس سروس شروع ہوئی اور سائیکل متعارف ہوا۔ انہوں نے ناپ تول کے لیے نئے پیمانے میٹر کا اجرا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ کسی طرح مغربی فکر ملک میں رائج نہ ہونے پائے۔ یورپ کے اس دورے نے عبدالحمید کو متاثر کیا اور انہوں نے یورپ کے بارے آزادانہ خود مختارانہ پالیسی اختیار کی، لیکن وہ کسی یورپی شخصیت سے قطعاً متاثر نہ ہوئے، خواہ اس کی صداقت جس درجے کی تھی اور دولت عثمانیہ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ تھا۔ اس دورے کے دوران عبدالحمید کی توجہ اس ڈیبٹ نے خاص طور پر اپنی طرف مبذول کی جو عثمانی صدر اعظم فواد پاشا اور بعض یورپی حکام کے درمیان ہوا۔ فواد پاشا سے اس دورے کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ تم جزیرہ کریٹ کتنے میں بیچو گے؟ فواد پاشا نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جس قیمت سے ہم نے یہ جزیرہ خریدا ہے اسی قیمت پر بیچیں گے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ عثمانیوں نے جزیرہ کریٹ کی حفاظت کے لیے 27 سال تک جنگ کی ہے، لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی مدت جنگ کرنا ہوگی۔ فواد پاشا سے یہ سوال بھی ہوا، دنیا میں آج سب سے طاقتور ملک کون سا ہے؟ فواد پاشا نے جواب دیا، آج دنیا میں سب سے طاقتور ملک دولت عثمانیہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم اسے باہر سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ہم اسے اندر سے منہدم کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن ہم دونوں کی کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ اس گفتگو سے سلطان عبدالحمید نے یہ سبق حاصل کیا کہ جو طاقتیں دولت عثمانیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں خاموش کرانے کی ان میں سعادت ہے۔ انہوں نے اس سفر کے دوران سیاسی گفتگو کا تجربہ حاصل کیا اور بعد میں اس میں پوری مہارت حاصل کی۔ اس دورے کے دوران عبدالحمید کی عمر 25 سال تھی۔ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت اور دستور کا اعلان ہوا۔ اپنے بھائی مراد کے بعد جمعرات کے روز 11 شعبان 1293 عیسوی بمطابق 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس دورے کے دوران عبدالحمید کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت اور دستور کا اعلان۔ اپنے بھائی مراد کے بعد جمعرات کے روز 11 شعبان 1293 عیسوی بمطابق 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ بیعت کے لیے وزراء اعیان دولت اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر سرائے طبقوں میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں خلافت کی مبارکباد دی۔ سلطنت کے طول و عرض میں توپوں کے گولے داغے گئے اور جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 3 دن تک استنبول میں خوب چہل پہل رہی اور صدر اعظم نے اطلاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو کوتار بھیجے۔ سلطان عبدالحمید نے مدحت پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا، پھر 23 دسمبر 1993 ہجری بمطابق 1876 عیسوی کو اس دستور کا اعلان کر دیا جس میں شہری آزادیوں کی ضمانت دی گئی تھی اور پارلیمانی حکومت کی طرز پر دستور مدون کیا تھا۔ اس دستور کے مطابق پارلیمنٹ 2 مجالس پر مشتمل تھی، ایک مجلس النواب یعنی مجلس نمائندگان یا مجلس المبعوثین، اور دوسری مجلس الاعیان یا مجلس شیوخ ایوان بالا۔ سلطان عبدالحمید کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں وزراء کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جدید عثمانیوں کی جمعیت کی قیادت میں ان کی مغربی طرز کی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں سخت پریشانی اٹھانی پڑی۔ یہ لوگ اگرچہ تعلیم یافتہ تھے لیکن مغرب سے بہت متاثر تھے۔ ماسونی طاقتوں نے ان کے اس رجحان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وزراء کا حکومت پر دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ مدحت پاشا عثمانیوں کی
جماعت کا نمائندگی کر رہا تھا، نے سلطان عبدالحمید کو ابتدائی دور میں 1877 میں لکھا: دستور کے اعلان سے ہمارا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، آپ جناب کے حقوق اور فرائض کا تعین ہو، وزراء کے وظائف کا تعین ہو، تمام لوگوں کی آزادی اور حقوق کی ضمانت فراہم ہوتا تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں آپ کے احکام کی صرف اسی صورت میں بجا آوری کروں گا جب یہ احکام قوم کی مفادات کے منافی نہیں ہوں گے۔ سلطان عبدالحمید اس سلسلے میں کہتا ہے: میں دیکھتا ہوں کہ مدحت پاشا اپنے آپ کو مجھ پر حاکم اور آمر خیال کرتا ہے اور اپنے معاملے میں جمہوریت سے بہت دور اور آمریت کے بہت قریب ہے۔ مدحت پاشا اور اس کے ساتھی شراب کے رسیا تھے۔ سلطان عبدالحمید اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے: یہ بات مشہور ہے کہ اس عہد کے آزاد منش شعراء اور ادبا مدحت پاشا کے گھر اس دن جمع ہوئے جس دن اساسی قانون کا مسودہ شائع کیا گیا۔ یہ لوگ اس لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے کہ امور سلطنت کے بارے بات چیت کریں، بلکہ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ شراب پئیں اور ادھم مچائیں۔ یہ لوگ شراب کو پسند کرتے تھے۔ مدحت پاشا جوانی سے شراب پیتا آ رہا ہے اور اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ شراب کا نشہ قانون اساسی کے اعلان کے نشے کے ساتھ مل گیا ہے۔ جب مدحت پاشا دسترخوان سے اٹھا تو اسے 2 آدمی سہارا دے رہے تھے۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑے ہوئے تھے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ جب وہ ہاتھ دھونے لگا تو اپنی بہن کے خاوند توسن پاشا سے کہا، جب نشے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی: اے پاشا، آج کون ہے جب کہ میں اس مقام پر فائز ہو چکا ہوں کہ مجھے میرے منصب سے جدا کرے؟ کون ہے؟ کہو، میں کتنے سال سے صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوں۔ اس کے جواب میں توسن پاشا کہا: اگر یہ حالت رہی تو صرف چند ہفتوں کی بات ہے۔ مدحت پاشا شراب نوشی کی خصوصی محافل میں مملکت کے اہم ترین راز افشا کر دیتا تھا اور دوسرے دن یہ راز استنبول کے رہنے والوں کے درمیان پھیل جاتے تھے۔ ایک رات اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلد دولت عثمانیہ میں جمہوریت کا اعلان کرنے والا ہے اور وہ خود جدید عثمانی جمہوریت کے صدر ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے فرانس میں نپولین ثالث کے ساتھ ہوا۔ مدحت پاشا پر سلطان عبدالعزیز کے قتل کا الزام بھی تھا۔ سلطان عبدالحمید نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ اس بارے تحقیق کرے۔ پھر الزام لگانے والوں کی عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سلطان عبدالحمید کی مداخلت پر سزائے موت کو قید کی سزا سے تبدیل کر دیا گیا اور مدحت پاشا کو حجاز مقدس کی طرف جلاوطن کر دیا گیا، جہاں فوجی قیدیوں کے لیے ایک قید خانہ موجود تھا۔ دستور میں بظاہر اختیارات کی تقسیم نظر آتی تھی، لیکن حقیقت میں تمام اختیارات پہلے کی طرح فرد واحد کے ہاتھ میں تھے۔ اسی طرح نظام حکومت میں جو تبدیلیاں لائی گئی تھیں وہ بھی ترقی کی قبیل سے تھی۔ کسی نے سلطان کی خود مختاری کے خلاف سوچا تک نہ تھا، بلکہ دستور میں یہ عبارت موجود تھی کہ سلطان کی ذات پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی اور سلطان کسی شخص کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ یوں یہ دستور ایک شخصی دستور تھا۔ صرف ایک شخص کو حق حاصل تھا کہ وہ کسی کو وزیر مقرر کرے یا اسے وزارت سے برطرف کر دے۔ سلطان خود مختار تھا کہ جس ملک کے ساتھ چاہے معاہدہ صلح کرے اور جس ملک کے خلاف چاہے اعلان جنگ کر دے۔ سلطان ہی فوجوں کا سپہ سالار اعظم تھا اور اسے یہ حق حاصل تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف رجوع کیے بغیر خود ہی قانون وضع کرے اور اس کا اجرا کر دے۔ سلطان عبدالحمید اپنے اسلاف کی طرح 1293 ہجری تا 1327 ہجری بمطابق 1876 تا 1909 کلی اختیارات استعمال کرتا رہا۔ اس کی خود مختاری کو سب سے پہلے مدحت پاشا نے چیلنج کیا اور وہ قربانی کا پہلا بکرا بن گیا۔ وہ وسیع اختیارات جو دستور میں سلطان کو حاصل تھے وزیر اعظم کے اختیارات کو محدود کرنے کا سبب تھے، کیونکہ حکومتی امور میں اس کی رائے کو ثانوی حیثیت حاصل تھی اور اختیارات کا اصل منبع سلطان خود تھا۔ دستور میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران ان کو آزادی رائے اور اپنے خیالات کو بیان کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ان کا محاسبہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ مجلس کے اصولوں سے تجاوز کر جائیں۔ یہ دستور عثمانی ترکی زبان میں لکھا گیا تھا، کیونکہ یہی ملک کی سرکاری زبان تھی۔
تمام اجتماعات میں اسی زبان میں گفتگو ہوتی تھی۔ دستور میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار علل اعلان یا مخفی طریقے سے جس طرح حالات کا تقاضا ہوگا کریں گے۔ دستور کی روح سے پارلیمنٹ سلطان کی مداخلت کے بغیر بجٹ تیار کرے گی، لیکن تمام قوانین میں سلطان آخری اتھارٹی ہوگا۔ عوام الناس کے حقوق کے بارے دستور نے اس بات کا اعلان کیا کہ ملک میں رہنے والے تمام افراد عثمانی قوم کے افراد شمار ہوں گے اور ان میں سے کسی قسم کی تفریق نہیں برتی جائے گی۔ تمام افراد، خواہ ان کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، قانون کی نظر میں یکساں ہوں گے۔ تمام افراد پر ایک جیسے فرائض و واجبات عائد ہوں گے اور تمام کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ دستور میں عدلیہ کی آزادی کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ شرعی عدالتوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ غیر مسلم اپنے دینی معاملات میں اپنی دینی عدالتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ دستور کو نافذ کیا جائے اور عام انتخابات کرائے جائیں۔ تاریخ عثمانی میں اس طرح کا کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں 71 سیٹیں مسلمان نمائندوں کو اور 44 سیٹیں نصرانیوں کو اور 4 سیٹیں یہودی نمائندوں کو حاصل ہوئیں۔ پہلی عثمانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 29 مارچ 1877 عیسوی بمطابق 1294 ہجری کو ہوا۔ ایوان بالا 26 ممبران پر مشتمل تھا، جس میں 21 مسلمان نمائندے اور باقی غیر مسلم تھے، جبکہ مجلس کے نمائندگان پارلیمنٹ 120 ارکان پر مشتمل تھی۔ اجلاس میں جب مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی تو بعض عرب نمائندوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن مجلس نمائندگان کی عمر بہت کم ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دوسرا سیشن مکمل ہوتا، 13 فروری 1878 عیسوی بمطابق 1296 ہجری میں بعض نمائندگان نے 3 وزراء کو مجلس کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے طلب کر لیا۔ کیونکہ ان پر کچھ الزامات تھے، سلطان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مجلس کو برطرف کر دے اور نمائندگان کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جانے کا حکم دے۔ سو سلطان نے مجلس برخاست کر دی اور بہت سے ممبروں کو جلاوطن کر دیا۔ اس طرح اس مجلس کی کل مدت صرف 10 ماہ اور 15 دن بنتی ہے۔ یہی اس کے پہلے اور دوسرے سیشن کی کل مدت ہے۔ 3 سال تک دوبارہ اس کا اجلاس نہ ہوا۔ پارلیمنٹ ہاؤس بند پڑا رہا اور اسے ایک بار پھر دوبارہ نہ کھولا گیا۔ 3 سال تک دوبارہ اس کا اجلاس نہ ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے مجبوراً اس دستور کا اعلان کیا تھا کہ کیونکہ اس پر ماسونیوں کا دباؤ تھا، جن کی قیادت مدحت پاشا کر رہا تھا، لیکن جب اسے فرصت ملی تو اس نے مجلس سے معطل کر دی۔ عبدالحمید ثانی در حقیقت مغربی جمہوریت کا مخالف تھا اور اس کے علاوہ دستوری طرز حکومت، جسے عثمانی اصطلاح میں مشروطیت کا نام دیا جاتا تھا، کے بھی خلاف تھا۔ دستوری حکومت حاکم کے اختیارات کی حد بندی کرتی تھی اور سلطان کا خیال تھا کہ یہ نظام حکومت چونکہ مغرب سے آیا ہے، اس لیے دولت عثمانیہ میں اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ دستوری نظام حکومت یا جمہوریت کی بات کرتے تھے، سلطان ان کو پسند نہیں کرتا تھا اور مدحت پاشا کے نظریات کی مخالفت کرتا تھا۔ سلطان نے مدحت پاشا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا، اسے مغرب کے مشروطی نظام حکومت کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس نے مشروطیت کے اسباب اور نتائج کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ قرض کی گولیاں ہر مرض کا علاج نہیں۔ دوسرے ملکوں سے قرض لے کر ہم ملکی عمارت کو نہیں اٹھا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ مشروطیت اور ہر قوم کے لیے موزوں نہیں اور ہر قومی حالت کے لیے اس میں فوائد موجود نہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ مفید ہے، لیکن اب مجھے اس کے نقصان ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ مشروطیت جمہوریت کے نقصان دہ ہونے کے بارے سلطان کے پاس دلائل موجود تھے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ دستوری حکومت کی بات کرنے والے لوگوں کی جب سلطان نے درخواست منظور کی اور دستوری حکومت نافذ کرنے کا حکم جاری کیا تو ان لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ مثلاً جب سلطان نے دستور کا اعلان کیا تو عین اس وقت حکومت نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ بعض قراردادوں پر دستخط کرے،
جن کی روح سے ان صوبوں میں جن میں کثرت مسلمان بستے ہیں نصرانیوں کی حکومت دی جائے گی۔ اسکولوں میں نصرانی طلباء کو بھی داخلہ دیا جائے جن میں عثمانی فوجوں کی عسکری تربیت دی جاتی تھی۔ سلطان نے ان دونوں مسودات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر مدحت پاشا جو وزیر تھا نے یہاں تک کہہ دیا کہ اعلان دستور سے ہمارا مقصد محلات کے ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے، جناب پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ دوسرا سبب جس کی بنا پر سلطان عبدالحمید دستوری نقطہ نظر کی مخالفت کرتا تھا وہ یہ تھا، جیسا کہ وہ کہتا ہے، دولت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت ہے جس میں مختلف اقوام کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور اس طرح کے کسی ملک میں جمہوریت کا نفاذ اصلی عنصر کی موت ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا انگلستان کی پارلیمنٹ میں ایک بھی ہندوستانی نمائندہ موجود ہے؟ کیا فرانس کی پارلیمنٹ میں ایک بھی ایسا نمائندہ موجود ہے جو الجزائر سے تعلق رکھتا ہو؟